میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس سے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پشت میں نیزہ مارا تھا، اور اس وقت وہ حاملہ تھیں، وہ نیچے تشریف لے آئیں اور ان کا حمل بھی ساقط ہو گیا۔ تو جس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کرام علیہم و رضوان کے ساتھ جلوہ گر تھے، اچانک وہ شخص آ گیا۔ وہ بہت فصیح اللسان تھا، زبان کی کافی فصاحت تھی، عربی میں فصاحت اس وقت کا ایک اہم وصف تھا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے آپ کو برا کہا اس کو برا کہا گیا، میں آپ کے پاس اسلام کا اقرار کرنے آیا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول فرما لیا۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک کنیز سلامہ ان کا نام تھا، وہ آئیں اور انہیں دیکھ کر کہا، اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے، تو وہی ہے نا جس نے فلاں کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا۔ یہ سن کر حسن و اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، رسول بے مثال سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام نے ان تمام کاموں کو مٹا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو برا کہنے اور اس کے پچھلے کام گنوانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی سماعت کیجئے
کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. اس وقت آپ ایک یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھے. راستے میں ایک اعرابی یعنی دیہاتی ملا, اس نے بہت زور سے آپ کی چادر کھینچی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو کاندھوں کے درمیان چادر کا نشان پڑ گیا. پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دیجئے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائے, پھر اس کو مال دینے کا حکم ارشاد فرمایا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ابھی میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور نرمی سے متعلق دو ایمان افروز روایات آپ کے گوش گزار کی ہیں. مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا ہے, اس میں قرآن پاک کی مفت تعلیم, حفظ و ناظرہ کی جو مفت تعلیم ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ترین اس مدرسے کا وصف ہے وہ اخلاقیات کی تعلیم ہے کہ الحمدللہ ان مدارس کے ذریعے ہم مدنی منوں کے اخلاقیات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ اسی ضمن میں نے دو روایات آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی شہزادی کو کس قدر تکلیف پہنچائی, لیکن امت کے خیر خواہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے اس معاملے میں کوئی استفسار تک نہ کیا. روایت میں ایسے کوئی لفظ نہیں ہے, بلکہ وہ حاضر ہوا, اسلام کا اس نے اقرار کیا, میرے آقا نے اس کا اقرار کرنا قبول فرمایا. یہاں تک کہ اگر کسی نے آ کر اسے اس کے ماضی کے معاملات پر آڑ دلانے کی کوشش کی تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا کہ ایسا مت کرو. اسلام نے ان تمام کاموں کو مٹا دیا ہے جو اس نے پہلے کیے تھے, اور اس سے برا بھلا کہنے سے میرے آقا نے منع فرمایا. اسی طرح ایک عربی کے بارے میں دیہاتی تھے, ان کے بارے میں ہم نے مطلب یہ سنا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی کس قدر اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق اگر کوئی جانتا ہے, اور جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو باتیں لکھی آپ کے اخلاقیات کے حوالے سے, آپ کے تدبر کے حوالے سے, تو انہوں نے اس وقت کے ماحول اور معاشرے کو بھی تاریخ کا حصہ بنایا. چنانچہ حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ اس طرح کا ارشاد فرماتے ہیں, بڑی توجہ کے ساتھ یہ سننے کی کوشش کیجیے گا. مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی سنیں, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, اور معاشرے کی اصلاح کے لیے حسن اخلاق یہ ایک اہم ترین وصف ہے. چاہے وہ کسی ادارے کے اخلاقیات یا اس کی اصلاح سے متعلق ہو, کسی تنظیم سے متعلق ہو, گھر سے متعلق ہو, کسی شے سے بھی متعلق ہو. چنانچہ آپ لکھتے ہیں جو شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن تدبیر, حسن اخلاق کے بارے میں غور کرے تو دیکھے گا کہ عرب جو دنیا کی ایک ایسی قوم تھی,
میں ان سے ان کے ارشاد کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک ایسی قوم تھی جن میں اخلاق کا کوئی نصاب نہیں تھا، کوئی جدول نہیں تھا کہ اخلاق کی شے کو کہتے ہیں، ایسی کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی. یعنی آپ یوں سمجھیے وہ ایسے لوگ تھے کہ اپنی بیٹی کو جو زمین میں دفن کر دے زندہ، اور جس بیٹی کا دفن کرنا ان کے نزدیک ٹھہرتا تھا، یہ باقاعدہ اس کی بڑی ہی وہ توجہ کے ساتھ اور اسے بنا سوا کہ اس کی تھوڑے عرصہ پرورش کرتے تھے اور پھر اسے زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. ان کی اخلاقیات کتنے بگڑے ہوئے تھے اور کتنا ایک وحشی معاشرہ قائم ہوا تھا. اور وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جسے کسی قسم کی تہذیب و تمدن کی کوئی ہوا تک نہیں لگی تھی. نہ ان کے سامنے ماضی کی تاریخ تھی، نہ مستقبل کے اندیشے. جن کے پاس تعلیم و تعلم کا کوئی ذریعہ اور سامان نہیں تھا. اس ویشی قوم کی تربیت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز سے کی کہ چند ہی سالوں میں ان کی کایا پلٹ گئی. قتل و غارت گری کی جگہ انہوں نے ایک دوسرے سے محبت اور ایثار کو اپنا شعار بنا لیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک سے انہوں نے جس والیانہ عشق کا عملی مظاہرہ کیا وہ تاریخ عالم کا ایک انوکھا اور منفرد باب ہے. باپ بیٹے کے مقابل کھڑا ہو گیا اور بیٹے نے باپ کا سر تن سے جدا کر دیا. میرے آقا کی خاطر شوہر نے بیوی کو اور بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑ دیے. یہ تمام انقلاب ان باتوں کا کھلا ثبوت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر دنیا میں حسن اخلاق کے پیکر، دانا، عقل مند گزرے ہیں. فرماتے ہیں یقیناً آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کریمانہ کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اسے دنیا کی کوئی چیز تنگ نہیں کر سکتی. اور بجا طور پر کہا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے. اسی طرح حضرت علامہ محدث قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اختلاط باہمی کے دلکشا مظاہرے و آداب کے ہم رکاب، خندہ پیشانی اور بے پایا لطف و مہربانی کے جلوں میں دوسروں کی تکالیف کو برداشت کرنے، نیز ان کے مصائب کی گرا کشائی، بردباری، صبر و تحمل، پے در پہ برتری کی نمو کا ترک، مروت و احسان کے مواقع پر درستی اور سختی کی روش سے پہلو تہی، بدلہ لینے سے محاسبے اور غصے سے اجتناب، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کردار و اخلاق حسنہ کے ممتاز و نمایاں جواہر ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے حسن اخلاق کے حوالے سے بیان کی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس پیارے انداز سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے ان کی تقدیروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. آج بھی ہمارا معاشرہ یہ اخلاقیات کی پستی میں گرتا چلا جا رہا ہے. مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے والے مدرسین، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے گھر میں ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، ماں کی ذمہ داری ہے اولاد کی شریعت کے مطابق اور درست سمت میں تربیت کرنا، اس کی اس طرح پرورش کرنا، کیونکہ بچہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ صرف ماں کی صحبت میں گزارتا ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایک ماں کے پاس ایک بچہ ایک وقت کا بہت بڑا حصہ اپنی ماں کی صحبت میں گزارتا ہے. شام کو والد صاحب آ جاتے ہیں، رات کو والد صاحب آ جاتے ہیں، پھر وہ ایک اشتراک ہو جاتا ہے، ایک شرکت ہو جاتی ہے، تو تقسیم ہو جاتی ہے بچے کی. لیکن 6 گھنٹے 8 گھنٹے
بعض اوقات 12 گھنٹے وہ ماں کی صحبت میں گزارتا ہے کہ ماں اس کی پرورش کرتی ہے، ماں اس کی تربیت کرتی ہے۔ اب ایسے گھر ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اٹھا کر مدرسۃ المدینہ میں داخل کروایا، اب وہ بچہ، وہ مدنی منا گھر میں نہیں ہے، وہ اب مدرسۃ المدینہ میں ہے۔ تو اب یہ مدنی منا 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے یا بسا اوقات 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ایک مدرس کی صحبت میں ہے، ایک معلم کی صحبت میں۔ یہ 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا، بعض اوقات 10 سال کا، 12 سال کا ایک مدنی منا ہے جو اپنی عمر کا ایک قیمتی وقت اور قیمتی حصہ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا جو ہے اس میں گزار رہا ہے، اور آپ کی صحبت اور آپ کی تربیت کا اس پر سایہ ہے۔ جس طرح گھر کے اندر ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے اور وہ اس کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اسی نے اس بچے کی تربیت کرتے کرتے جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوگا، 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا، بالغ ہوگا، کمانے کے لیے باہر نکلے گا یا کسی اور مقصد کے لیے باہر نکلے گا، اب وہ معاشرے میں آتا ہے نا۔ بات کو میری سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، وہ معاشرے میں کب آئے گا بچہ؟ مدنی منا بڑا ہوگا، بڑا ہو کر وہ معاشرے میں آئے گا کاروبار کرنے کے لیے یا اور کسی قسم کی دنیاوی اپنی مصروفیات کے لیے۔ البتہ یوں بچہ باہر نہیں آتا، بہت زیادہ تھوڑا وہ کھیل کود کے لیے بچے باہر آ جاتے ہیں، لیکن یوں عموماً نہیں آتے، گھر کے اندر ایک ان کا ماحول ہوتا ہے۔ اب وہی ایک 15 سال کا 10 سال کا مدنی منا ہے جو اب باہر آنے کی پوزیشن میں ہے، اب وہ بازار میں جائے گا، لوگوں میں میل جول کرے گا، دفاتر میں جائے گا اور دیگر اداروں میں جائے گا، وہاں پر اس کا بولنے کا انداز، اس کے چلنے کا انداز، اس کی عادات، اس کی اطوار، اس کا کردار، یہ سب وہاں پر اثر انداز ہوں گے، جس سے آج آپ اور ہم معاشرے کا نام دیتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے فرد نہیں بنتا۔ اب یہ جو فرد سے معاشرہ بنا، سوال یہ ہے کہ یہ فرد کہاں بنا ہے؟ معاشرے کی تربیت کی جو بات ہے یہ بعد میں آتی ہے، لیکن یہ ایک مدنی منا آپ اور میں بھی اپنی عمر کے حصہ گزار کر آئیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہماری تربیت کس پیرائے میں ہوئی ہے۔ میں ایک ایسے ماحول میں پڑا بڑا ہوں جہاں گالیم گلوچ ہوتی تھی یا حسن اخلاق کا مظاہرہ ہوتا تھا، کردار اچھا ہوتا تھا، آپ جی جناب سے بات کی جاتی تھی۔ کیا انداز تھا؟ کیونکہ یاد رکھیے، بچے کو جس انداز سے اس کی پرورش ہوتی ہے نا، وہ انداز اس کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے۔ انہیں ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا جس نے کبھی ترقی نہ کی، اس کی ترقی نہ کرنے کا سبب اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ جب وہ شخص بچہ تھا، چھوٹی عمر کا تھا، تو اس کے گھر میں اس کو ایک جملہ کہا جاتا تھا، چپ ہو جاؤ بے وقوف، کچھ نہیں کر سکتے ہو تم، ناکارہ ہو، ناکارہ، چپ ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، تم نہیں کرو گے، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، کام خراب کر دو گے۔ اس طرح کے آپ نے انداز مثال دیے میں نے، سمجھ جائے جس طرح گھر میں بے وقوف کہا جاتا ہے، ناکارہ کہا جاتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، اس طرح کے جملے کہہ کر بچے کی پرورش کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص جب بڑا ہوا، اسے جب بھی کوئی نمایاں کام دیا گیا، اس کے ذہن میں بچپن میں سنی گئی ان باتوں کی بازگشت تھی۔ وہ ہر وقت اس بات کو اپنے پیش نظر رکھتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بے وقوف ہوں، میں کام خراب کر دوں گا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں بے وقوف ہوں، میں کام خراب کر دوں گا۔ ان باتوں کی وجہ سے وہ بڑا ہو کر کبھی کوئی ترقی اور کبھی کوئی عمدہ کام نہ کر سکا، نہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکا۔ یہ ایک میں نے آپ کو پرورش کا انداز بیان کیا ہے۔ ایک شخص نے، کسی نے بھی، خواہ اس کے گھر کے اندر وہ جملے سنتا تھا، کہیں اور وہ جملے سنتا تھا، مگر ان جملوں کو سن کر اس کا ذہن اس طرح کا بن گیا۔ پرورش، تربیت یہ اثر رکھتی ہے۔ آج اس معاشرے کا مستقبل کا ایک بہت بڑا حصہ
اور دعوت اسلامی کے مستقبل کا ایک بہت بڑا حصہ آج مدرسۃ المدینہ، جو بعض جز وقتی ہیں بعض کل وقتی ہیں، ان کی تمام تر تربیت کی ذمہ داری گویا کہ ماں باپ نے اٹھا کر ہمارے سپرد کر دی ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل میں اس کا انکار نہیں کروں گا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے میں مدنی منوں کی جو مدرسۃ المدینہ میں جو پڑھتے ہیں، ان کے والدین بالخصوص والد صاحب سے جب بات ہوتی ہے تو وہ خوش ہیں، وہ خوش ہے، لیکن ہماری منزل یہ نہیں ہے جہاں تک ابھی، ہماری منزل ابھی بہت آگے ہے، کیونکہ یہ کل بڑے ہو کر یہ معاشرے کی باغدور سنبھالیں گے، اہم مقامات پر آئیں گے، کوئی کہاں جائے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کہاں جائے گا۔ ان کی اس وقت کی تربیت کا انحصار ہمارے ہاتھ میں، چکنی مٹی ہے، کچی مٹی ہے، جیسا بنائیں گے ایسا بن جائے گا۔ سب سے بہتر چیز جو ہمیں ان کے اندر اتارنی ہے وہ اخلاقیات ہیں، حسن اخلاق کا پیکر بنانا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آج کے اپنے بیان کا موضوع حسن اخلاق کی اہمیت ہی رکھا ہے، اور اس میں بالخصوص میں آپ کے لیے کچھ وہ مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جہاں اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ زبردست حسن اخلاق کا مظاہرہ تھا، وہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو مدنی منع ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی آپ کی شفقت اور رحمت کا بڑا پیارا انداز ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہلا پھل، موسم کا جب پہلا پھل آتا تو یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمارے شہر مدینہ، ہمارے پھلوں اور ساع و مد میں برکت ہی برکت عطا فرما، پھر جو بچہ موجود ہوتا اس سے وہ پھل عنایت فرما دیتے۔ یہ ہمارے آقا کا انداز تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کہ نئے پھل پر بچے بڑوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بچوں کو پھل عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اب بچوں کو پھل دے کر ان کی دلجوئی ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن اخلاق کے جو کئی معاملات تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مدنی منوں کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے، بلکہ ترمذی میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بیٹا ہوا تو آپ نے اس کے رونے کی آواز سنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا عائشہ لگتا ہے کہ اسماء کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، سنو اس کا نام تم نہیں رکھ رہے، اس کا نام میں رکھوں گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور کھجور کی گرتی اس سے عطا کی، وہ چبا کر دیتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے ہاں بھی یہ معمول ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ روایت ہے، یہ معمول ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں، بلکہ ان کا یہ انداز تھا کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو آقا کی بارگاہ میں حاضر کرتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام رکھتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک میں، اپنے دہنے مبارک میں کھجور وغیرہ چباتے اور ان بچوں کے منہ میں ڈلوایا کرتے تھے۔ خاص اس مقصد کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے بچے کو آقا کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا کرتے تھے، تاکہ ان کے منہ کے اندر جو سب سے پہلے چیز جائے وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک سے لگی ہوئی، آپ کے لعاب دہن سے لگی ہوئی چیز ہو، تاکہ ہمارے بچے کے اندر اس کی برکت داخل ہو جائیں اور وہ اس کی برکتوں کو پائے۔ اس پر علماء نے، بزرگوں نے جو کچھ صراحت کی وہ یہی ہے کہ اپنے بچے کو نیک اور متقی شخص کا جھوٹا چکھوایا جائے۔ جیسا ہمارے شہد کا ایک معمول ہے کہ بچے کے منہ میں شہد، اب ہمارے ہاں تو عجیب ہے نا، کیونکہ یہ بھی ایک معاشرتی کلام کر رہا ہوں کہ بھائی کون چٹائے گا؟ پھوپھی چٹائے گی۔ اچھا بھائی پھوپھی چٹائے گی تو پھوپھی کیسی ہے؟ اللہ، پھوپھی تو بے پردہ ہے،
اور جب ماموں چٹائیں گے، ماموں تو ویسے چٹیں، اور ماموں تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ماموں تو سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں، تو ماموں تو گالی بھی دیتے، تو چچا بھی گالی دیتا ہے. کس کی چٹائیں گے؟ کیونکہ یہ تو ریت و رواج ہے نا ہمارے یہاں، کہ ریت و رواج ہے کہ جناب یہ چٹائے گا، اچھا اس کو نہیں چٹوانے دیں گے، یہ نہیں کرے گا تو گویا ناراضگی ہو جاتی خاندانوں میں. میں نے نہیں چٹایا، بھائی آپ کو چٹانے کا یا چٹوانے کا اتنا کیا شوق ہے؟ اصل بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے اسلام کا یہ حسن ہے، ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے. یہ بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے پیدا ہوتے ہی اسلام کا یہ حسن ہے اور اسلام کی یہ تربیت ہے کہ اس بچے کے پیٹ میں جو سب سے پہلے کوئی چیز جائے تو کسی نیک اور متقی فرد کا جھوٹا جائے، تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر متقی، پرہیزگار، نیک اور اس اخلاق کا پیکر بنے، اور ان کے اوصاف سے ہمارا معاشرہ مدنی بنے گا. ابتدا سے ہی یہ ہے اسلام، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک ذائچہ، ایک حسن معاشرت کے لیے جو کچھ اصول مرتب کیے ہیں اسلام نے، یعنی ماں باپ کے لیے جو اصول مرتب کیے ہیں، شوہر کے لیے جو اصول مرتب ہوئے ہیں، بیوی کے لیے جو اصول مرتب ہوئے ہیں، ایک گھر کی جو پوری ایک، اگر اب گھر کا ایک ذائچہ کھینچے نا پورے گھر کا، تو اس پورے گھر کے اندر ماں باپ کے اخلاقیات کے حوالے سے، ماں باپ کے عادات و اطوار کے حوالے سے، ان کے عبادات وغیرہ کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے اگر دیکھیے، کھانے پینے کے حوالے سے، بولنے چلنے کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کا ایک تعلق اس بچے کی تربیت سے ہے جو ان کے ہاتھوں میں اس وقت ہے، اور جس نے کل بڑا ہو کر اس معاشرے میں نمایاں مقام حاصل کر کے اس معاشرے کی باغ دور سنبھالنی ہے. اس کی پوری تربیت کا نظام ان دو ماں باپ کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور ان دو ماں باپ اس بچے کو اٹھا کر کبھی کسی مدرسے میں، کبھی کسی ادارے میں داخل کرواتے ہیں. وہاں بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی اچھے انداز سے تربیت ہو جائے. اب یہاں دو قسم آ جائیں گے، ایک وہ تربیت چاہتا ہے جس کو عموماً دنیاوی تربیت کا نام دیا جاتا ہے، اور ایک وہ تربیت چاہتا ہے جس سے دینی تربیت کا نام دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک ذہنوں کی تقسیم ہے. بعض ایسے بھی والدین ہیں جو اپنے بچوں کو مذہبی لوگوں کے قریب تک نہیں جانے دیتے، نصیب نہیں جانے دیتے کہ ہمارا بچہ مولوی ہو جائے گا، ہمارا بچہ داڑھی والا ہو جائے گا، ہمارا بچہ یہ ہو جائے گا، اپنے بچوں کو، ہمارے بچے کو یہ بنا دیں گے. تو یہ کچھ نہیں بنائیں گے آپ کے بچے کو، آپ کے بچے کو اس نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کا پیکر بنائیں گے جس نبی کا کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان بنے ہو. یہ کیا بنائیں گے آپ کے بچے کو؟ یعنی آپ کا بچہ مدنی منا بننے کے بجائے پیرس کا پپو بنتا ہو تو وہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ مینٹیلیٹی غلط ہے، اس کی تردید کی جائے گی، بالکل تردید کی جائے گی. آپ نے جو روایتیں سنی ہیں ان روایتوں میں یہ نا کہ ماں باپ کی جو اولاد کو جو سب سے بہتر تحفہ دیتے ہیں اس میں اچھی تعلیم و تربیت ہے. یہ میں بھی جب ماحول میں نہیں تھا اور شروع سے یہ روایت کو، پہلے بہت زمانے سے روایت میڈیا پر بھی آتی ہے، اب اس سے گھر والوں نے جو تربیت عکس کی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو مطلب کہ یہ ہائی کوالیفائڈ پرسنالٹی بنا دیا جائے، فلاں فلاں بڑی سے بڑی اسکول میں، بھلے وہ اسکول غیر مسلموں کی ہو، اور اس میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی داخلے کے فارم جمع کروا دیے جاتے ہیں کہ میرا بچہ ان غیر مسلموں کے اسکول میں داخلہ لے گا کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہوگی. یہاں جس حدیث پاک کے اندر بیان ہوا اچھی تعلیم و تربیت، اس سے مراد اسلامی تعلیم و تربیت ہے، دینی تعلیم و تربیت ہے، یہ تعلیم و تربیت نہیں ہے. حدیث پاک میں تعلیم و تربیت کہاں سے آئے گی؟ اس کا وجود ہی کہاں تھا؟ یہ تو آج کی پیداوار ہے. البتہ اپنے بچے کو آپ مکمل بنانا چاہتے ہیں تو ان کی بنیادی طور پر قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کرنے کا ذہن رکھیے. اور اسلام یہ حسن اخلاق سکھاتا ہے، یہ کردار سکھاتا ہے. آج ہم بیرون ملک یا غیر مسلموں کے حوالے سے بعض اوقات مسلمان اخلاقیات کی تعریف کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہماری، جناب ان کے اخلاق بہت اچھے، ان کے اخلاق بہت اچھے. درست نہیں ہے. اخلاق مسلمان کے اچھے ہوتے ہیں، اور اسلام ہے جو اخلاق کی تربیت دیتا ہے، اسلام ہے جو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. باقی اخلاق کی تعلیم کہاں ہے؟ اخلاقیات کس کا نام ہے؟ ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پاس چند غیر مسلم آئے
اور غیر مسلموں نے آ کر بڑے ہی اچھی اخلاق کا مظاہرہ کیا اور ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی اس بزرگ کو. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں ان کے جب بہت زیادہ جب وہ اخلاق کے مظاہرے کرتے چلے جا رہے تھے تو بزرگ نے فرمایا کہ آپ کی عادات و اطوار بھی مسلمانوں والے ہیں. یعنی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں. حوصلہ افزائی کیا کہا کہ آپ کے عادات و اطوار یہ مسلمانوں والے ہیں. یعنی ہمارا اسلام ہی ہم کو سکھاتا ہے. تم کیا مطلب کہ میرے سامنے متاثر کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں خود مسلمان ہوں اور جو باتیں قرآن و حدیث کے اندر ہے وہ تم کیا جانو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے اخلاق کیا تھے. بلکہ ہم تو پڑھتے رہتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. اس نے اخلاق کا مظاہرہ یہ جو جس کے بارے میں نے پہلی روایت بیان کی کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شہزادی کو اس طرح تکلیف پہنچا جس سے سرکار کے قلب انور کو کتنی تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی, وہ جب میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو میرے آقا کے اس نے اخلاق کا مظاہرہ دیکھیے. اگر کوئی ایسی مثال پہلے بعد میں اس وقت تھی تو لائی آئیے. دنیا کا کوئی شخص کسی بھی فرد کی ایسی مثال لا کر بتا دے. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے چچا تھے اور ان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے, ان کو شہید کرنے والا جو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میرے پیارے چچا کو شہید کیا اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا, اور آج وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے وہ سوال جواب کر رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سوال جواب میں اس کو مطمئن کر رہے, وہ گویا کی طرح تو مناظرہ کر رہا ہے کہ میں یہ کروں تو سرکار کو قرآن پاک کی آیت ارشاد فرماتے, بولا یہ ٹھیک ہے لیکن میرا اطمینان نہیں, اگر میں یہ کروں تو. آقا نے پھر قرآن کی آیت بیان کی, وہ پھر مطمئن نہیں ہو رہا. اس نے پھر عرض کیا اگر یہ بھی ہوگا اگر میں یہ کروں تو. یوں سرکار قرآن پاک کی آیت بیان کرتے 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 کسی صورت اس کو لا رہے کہ وہ کسی صورت آ جائے اور اسلام کے دامن میں چھپ جائے. اس سے یہ کلام نہیں کر رہے کہ تو وہی ہے نا جس نے میرے پیارے چچا کو شہید کیا, بے دردی سے مارا تھا. کوئی سا سوال حدیث پاک میں یا کوئی سی حدیث پاک میں میں نے نہیں پڑھی, اگر آپ نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دیجئے. تو اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مطمئن کر رہے ہیں. آخر کار وہ مطمئن ہوا اور مطمئن ہو کر دارہ اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جنہیں یہ دنیا حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے, اور یہ وہی ہیں حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ قذاب کو قتل کیا. انہوں نے کیا. وہ مردود و ملعون و بدبخت ان کے ہاتھوں قتل ہوا, واصل و جہنم ہوا. آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق. تو یہ اسلام ہے, یہ حسن اخلاق ہے, کردار اس کا نام ہے. یوں نہیں کہ وہ اس قدر جنگ و جدل والے لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے محافظ بن گئے, ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے بن گئے. جو آقا مرتا آقا کے بدلے غلام کو مروا دیا کرتے تھے, اس قدر برے اخلاق کے لوگ ایسے ایثار کے پیکر بن گئے. جب مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تو جو انصار صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے ساتھ سلوک کیا, حسن اخلاق کی ایسی مثالیں اگر دنیا میں کسی جگہ پر تھی یہ اس وقت ہوئی ان کے علاوہ یا ہیں تو کوئی مائی کا لال ثابت کر کے بتا دے. یہ صرف اور صرف حسن اخلاق کی باتیں, یہ حسن اخلاق کے واقعات اور یہ معافی اور درگزر کے واقعات میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں اور ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت میں اور ان کے صدقہ طفیل ہمارے ائمہ کرام, ہمارے اولیاء کرام, ہمارے بزرگان دین کی سیرت میں پائی جاتے ہیں. کیونکہ یہ اسلام کا اصول ہے. قرآن پاک میں اس کی تعلیم ہے, قرآن پاک میں اس کی تربیت ہے, قرآن پاک میں اس کے متعلق
ہمیں ابھارا گیا اس نے اخلاق کے معاملے میں، ہمیں غصے سے بچنے کے لیے سمجھایا گیا ہے، غیظ و غضب سے بچنے کے لیے سمجھایا گیا، بلکہ ہمیں یہ سمجھایا گیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کہ یہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہیں، ایک دوسرے پر محبت و شفقت کرنے والے ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا۔ ایسی تربیت ہے اسلام میں ہماری کہ اس تربیت کے ہوتے ہوئے اور اس تربیت کے سامنے رکھ کر اس معاشرے میں کی تربیت کرتے ہوئے، اور وہ مدنی منع جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، اگر اس انداز سے ان کی تربیت کی جائے، جب یہ بڑے ہو کر باہر نکل کر اس معاشرے میں آئیں گے، کوئی کام کریں گے، ان کی انداز سے یہ معاشرہ خوبصورت معاشرہ بن جائے گا۔ صرف باتیں کر لینے سے، کرنے سے، سر پر ہاتھ رکھ لینے سے، صرف ڈیبیٹس کر لینے سے، صرف ورکشاپ لگا لینے سے، یا صرف مطلب آرٹیکل لکھ لینے سے ہی کی بات کرو سے ہی نہیں ہوگا۔ بیسیکلی پریکٹیکلی تربیت کی ضرورت ہے، پریکٹیکلی تربیت کی ضرورت ہے۔ صحبت کس شے کا نام ہے؟ اگر ایک مدرس کے پاس 25-30 مدنی منع ہیں تو وہ 25-30 مدنی منع اس کی صحبت میں ہیں، وہ صحبت دے رہا ہے، وہ استاذ ہے، استاذ کی صحبت اس کو مل رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مدنی منع اس استاد کی صحبت سے کس قدر مستفیض ہو رہے ہیں۔ استاد کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ مدرس ہو یا معلم ہے، سکھانے والا ہے، استاد ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح بچہ ماں باپ کی بد اخلاقی کا اثر لیتا ہے، اس طرح استاد کی بد اخلاقی کا بھی اثر لیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جب ہمارے اندر اخلاق ہوگا، ہمارا کردار ستھرا ہوگا، ہمارے اوصاف جامع ہوں گے اور اسلام اور سنت کے مطابق ہوں گے، ڈیفینیٹلی لازمی طور پر اس کا اثر آپ کی صحبت میں آنے والے مدنی منوں پر پڑے گا، یہ طے ہے۔ یہ روایتوں کا خلاصہ ہے کہ صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات وہاں سے چلی تھی کہ اگر آپ کے مدنی منع کے ساتھ کوئی اس طرح اچھا برتاؤ کرے تو آپ کو اچھا لگے گا نا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کرتے، جیسے کہ میں نے چند مثالیں پیش کی۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو اور اپنے غلاموں کو، ملازمین کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے، اور وہ پانی لے لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے اور ان کے پانی میں دم کیا کرتے تھے، ان کے پانی میں دم کیا کرتے تھے، وہ دم کرتے تھے۔ اور یہ عموماً فجر کی نماز کے بعد ہوتا تھا۔ روایتوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے، نماز فجر کے بعد مسجد کے باہر رش ہوتا تھا، یعنی ایک جمع غفیر ہوتا تھا، کافی بچے جمع ہو جاتے تھے پانی ہاتھ میں لے کر، اور آقا سے دم کروانے کے لیے آتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو پانی دم کرتے۔ اس سے بعد اوقات بعض بچے سردی کے دنوں میں کہتے آقا صرف دم نہیں، اپنا دستے مبارک بھی پانی میں ڈال کے دیجئے تاکہ اس کی برکتیں بھی ہم حاصل کریں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک کو ان بچوں پر شفقت کرتے ہوئے، ان سے محبت کرتے ہوئے، ان کی دلجوئی کرتے ہوئے سردی میں بھی اپنے دستے مبارک کو پانی میں ڈال کر ان کو دے دیا کرتے تھے، اور پھر وہ اس کی برکتیں لیتے تھے۔ وہ میں پہلے عرض کرتی نا، یہ سب برکتوں کے لیے، جیسے کہ وہ میں نے گٹی کا کہا، شہد چٹانے کا، یہ ساری باتیں جو بیان کی اور یہ لے جانا، یہ سب برکت کے لیے، کہ بزرگوں کی برکتیں ہوتی ہیں، ان کے جوٹے کی برکت ہوتی ہے، تو ان کے مطلب وہ ہاتھ کسی شے کو لگ جائے تو برکت ہوتی ہے۔ تو باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو سرکار کی بارگاہ میں لے کر آتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک اپنے بچوں کے سروں پر پھرایا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک ان بچوں کے سروں پر پھرایا کرتے تھے۔ اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اگر تشریف لے جاتے کہیں تو بچے سرکار کے پاس آ کر سرکار سے مطلب ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بڑے ہی مطلب کہ ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، بچے قریب آ جاتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ وہ سب شفقت و محبت کی وجہ ہے۔ یہاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آیا ہے کہ حضرت سیدتنا ام قیس کے بارے میں ان سے منقول ہے کہ فرماتی ہے، میں نے اپنا چھوٹا بچہ جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا
لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میرے آقا نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا. جب میرے آقا نے اسے اپنی گود میں بٹھایا تو اس نے پیشاب کر دی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ پانی منگوایا اور پانی لے کر اپنے کپڑوں پر ڈال لیا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، یاد پڑ رہا ہے اس طرح کا خلاصہ، کہ وہ جو بچے کے جو بڑے تھے وہ تھوڑا ہڑبڑا کے گھبرا جائیں گے نا، بچے نے اگر گود میں کچھ اس طرح پیشاب وغیرہ کر دی تو وہ گھبرا کر تھوڑا سا آگے بڑھے ہوں گے. تو سرکار نے فرمایا رہنے دو، اس سے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس کو بیٹھے رہنے دو. ارے آپ دیکھیے یہ کیسا انداز تھا، یہ کیسا انداز تھا. میں اصل میں بچوں کی باتیں اس لیے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ میرے مدرسۃ المدینہ کے مدرسین کا واسطہ ہی مدنی منوں سے، بچوں سے. اور یہ باتیں اس لیے میں لے کر حاضر ہوا تھا کہ بچوں کے معاملات ہیں. بچہ شفقت اور محبت مانگتا ہے، پیار مانگتا ہے. یقین مانیے بچے کو بھی عزت چاہیے ہوتی ہے، یہ ذاتی تجربے کی بات ہے. بچے کو بھی عزت چاہیے ہوتی ہے. بچہ بھی دل میں بغض دے لیتا ہے، بچہ بھی دل میں کینہ جمع کر لیتا ہے. بچہ اگرچہ بچہ ہے لیکن اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہے، اس کے پاس دماغ بھی ہے. وہ ایب نارمل نہیں ہے، کوئی پاگل نہیں ہے. وہ پاگل بچے آپ کے پاس ہیں بھی نہیں، آپ کے پاس نارمل بچے ہیں جو دیکھتے ہیں. اور بعض ایک تعداد ہے سمجھدار مدنی منی آپ کے پاس، کیونکہ حفظ کر رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ جو قرآن یاد کر لیتا ہو، آیت یاد کر لیتا ہو، قرآن حفظ کر لیتا ہو، یہ نارمل نہیں بلکہ ایکسٹرا آرڈنری بہتر ہوتا ہے. وہ مدنی منا اس کا ذہن اور زیادہ کشادہ اور زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس کو قرآن کی آیتیں یاد رہ جائیں گی تو آپ کا طریقہ کار، آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار یاد نہیں رہے گا. یا ماں باپ کی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ آپ کہنا سیکھے، تو آپ اس لوح پر، سادہ لوح ہے، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بچہ سادہ لوح ہے، ایک سادی تختی ہے، ایک بلینک پیپر ہے، اس پر جو لکھیں گے لکھا جائے گا. آپ اس کے اندر آپ فیڈ کر دیں. اب جب ریکال کریں گے تو اس کے اندر سے آپ ہی نکلے گا، تو نہیں نکلے گا. یاد رکھیے گا، وہ جہاں بھی جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں آپ ہی کہنا ہے. آپ اس کے اندر یہ فیڈ کر دے بیٹھ جائیے، تو اب اس کے اندر سے بیٹھ جائیے ہی نکلے گا. اگر بچے کو کوئی سکھائے بیٹھ جاؤ تو وہ اس کے اندر بھی یہی ہوگا کہ کسی کو بٹھانا ہو تو اس کا یہی طریقہ ہے بیٹھ جاؤ، کہ میرے استاد صاحب تو جو کرتے صحیح کرتے ہیں نا. بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چائے باہر چلے جاؤ، جاؤ پانی لے آؤ. وہ سمجھ جائے گا کہ پانی پینے کا یہ انداز ہے، بیٹھنے کا یہ انداز ہے، کھڑے ہونے کا یہ انداز ہے، یہ طریقہ کار ہے، اور اسی سے مطلب کہ بنتا ہے. تو اب جب وہ بڑا ہوگا نا، وہ بالفرض اگر وہ مدرس بن گیا یا وہ استاد بن گیا، وہ کسی سے منصب پر آ گیا، تو اس کو پتا ہے کہ بچے کی تربیت ایسی ہوتی جیسے میری ہوئی تھی. تو اب وہ خواب جو ایک اچھے معاشرے کا خواب ہے، حسن اخلاق کا خواب ہے کہ ایسا معاشرہ ہوگا، یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور یوں باتیں کی جائیں گی، مسکرا کے باتیں کی جائیں گی، خندہ پیشانی سے ملاقاتیں کی جائیں گی، تو یوں ناراض ہوگا تو منایا جائے گا، یوں غصے کو پیا جائے گا. یہ ساری چیزیں وہ خواب ہیں. آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اور یہ تعبیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ آخر کون ہے جو یہ تبدیلی لائے گا؟ کون ہے؟ وہ دوبارہ عرض کرتا ہوں، وہی ہے. مان لیجئے وہی ہے جس کے ہاتھ میں بچے کی تربیت کی ذمہ داری ہے، صرف وہی ہے اور کوئی نہیں. ہاں وہ کسی بھی ادارے میں ہو، کسی بھی طبقے میں ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، گھر میں ہو، تنظیم میں ہو، مدرسے میں ہو، جو بھی ہو، جس کے ہاتھ میں بچے کی تربیت کی ذمہ داری ہے، وہی اس معاشرے کو اچھائی اور برائی کی طرف لے جانے کا ذمہ دار ہے. کیونکہ اسی نے بڑے ہو کر کام کرنا ہے. یہی تربیت ہے جو اس کو باہر لائے گی، اور اسی انداز سے وہ دوسروں کے ساتھ پیش آئے گا جس انداز سے اس کی تربیت ہوئی ہے. اگر اس سے دیکھا ہے کہ میں جس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں وہ الٹا پاؤ بچھا کر سیدھا پاؤ کھڑا کر کے کھانا کھا رہا ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ کھانا کھانے کا انداز یہی ہے.
اگر وہ دیکھے گا کہ میں جس کے ساتھ رہتا ہوں، جو میری تربیت کرتا ہے، اس کے سر پر ہر وقت امامے کا تاج سجا رہتا ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ سر پر امامے کا ہونا یہی انسانیت کا شرف ہے اور یہی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ میں جس کی تربیت میں ہوں، جس کی صحبت میں ہوں، اس کی پوری ایک مشت داڑھی ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں یہ بھی اسی ایک مشت داڑھی والا ہی بن کر اس معاشرے میں جینا ہے۔ وہ دیکھے گا نا، وہ دیکھے گا کہ میں جس کی صحبت میں ہوں، جس کی تربیت میں ہوں، وہ پردے میں پردہ بھی کرتا ہے، وہ چادر بھی اوڑھتا ہے، وہ نیچے نظر بھی کرتا ہے، وہ شرم و حیا سے بات بھی کرتا ہے، وہ آپ کی جناب کے علاوہ کلام نہیں کرتا، وہ میں بچہ ہوں تب بھی مجھے کہتا ہے کہ بیٹا بیٹھ جائیے، بیٹا ادھر آ جائیے، بیٹا یہ کر لیجئے، بیٹا یہ سن لیجئے، بیٹا یہ آپ نے کیوں نہیں کیا، بیٹا یہ کر آئیے گا، دیکھیے بیٹا اس طرح کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جائے گا کہ کبھی کسی کی تربیت کرنی ہو تو تربیت کرنے کا انداز یہی ہے کہ آپ جی جناب ادب و احترام سے بات کی جائے گی، تو کل یہ بچہ بڑا ہو کر ادب و احترام اور آپ جی جناب کا پیکر بن کر سامنے ظاہر ہوگا۔ ورنہ ہم صرف سوچتے رہیں گے، سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کسی خالی پلاٹ کے باہر سوچتے رہیے اور صرف خواب دیکھتے رہیے، جناب اتنی بڑی عمارت ہوگی، ایسا بنگلہ بنے گا، یہ ڈرائنگ روم بنا ہوگا، یہ بیڈ روم بنا ہوگا، یہ کچن بنا ہوگا، یہ کارپیٹ بچھا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی ہلا کر کہے گا بھائی کیا کر رہے ہو، تو کہیں خواب دیکھ رہا تھا، ایک سپنا دیکھ رہا تھا، مگر بس وہ سپنا کا سپنا ہی رہ جائے گا، خواب کو خواب ہی رہ جائے گا۔ اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کون کرے گا؟ یاد رکھیے، اخلاق کی اس عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے ہمیں الگ سے کوئی ڈیزائننگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہمیں کوئی الگ سے ڈیزائننگ نہیں کرنی، کہ اس کا الگ سے میپ نہیں بنانا، اس کا الگ سے نقشہ نہیں بنانا۔ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ بنا کر دیا ہے، پورا نقشہ بنا کر دیا ہے کہ بچوں کی تربیت کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ جی حضور، یہ آپ نے جو بیان میں حسن اخلاق کے فضائل اور جو مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، یقیناً یہ برحق ہیں، لیکن یہ بات بھی مشاہدے میں آتی ہے کہ جب تک مدارس میں مار پیٹ کا سلسلہ نہیں ہوتا ہے، سختی نہیں کی جاتی ہے، تو یہ مدنی منع پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اس کا بھی حل ارشاد فرما دیجئے۔ یہ خالی مدارس ہی کے لیے کیوں ہیں کہ جب تک مدارس میں نہ مارا جائے تو بچہ پڑھتا نہیں ہے؟ مدنی منع مدارس میں ہی کیوں ہیں؟ دیگر اداروں میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایک کلچر بن گیا ہے، یہ ایک ایسا بس طریقہ بن گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آج مار پیٹ کر کے یہ بچہ پڑھے گا تو اس کو یہی سمجھ میں آئے گی کہ مار پیٹ سے ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے۔ اور جب مدرس بنے گا تو اس کو پتہ ہے مار پیٹ سے ہی، تو یہ سوال لگتا ہے آگے 5، 50، 100 سال تک باقی رہے گا۔ تو آج اس سوال کو ختم نہ کر دیں۔ اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ اتنی دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی اتنی تبدیلی لے آئی ہے، کیا یہ تبدیلی دعوت اسلامی نہیں لا سکتی؟ اور کیا یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ مدنی منع مار کر نہیں حسن اخلاق سے پڑھے گا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کون کون یہ کہتا ہو سکتا ہے؟ تو تبدیلی لے آئیں گے، آئیے ضروری ہے تبدیلی لانا، ایسا نہیں ہے۔ بچوں کی اپنی سوچ تبدیل ہوئی ہے، تو ہمیں اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے مار کرنی۔ ہاں، جو ایک عرف کے مطابق بچے کو تھوڑا سا ہیرسمنٹ کرنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا خوفزدہ کرنے کے لیے جو ایک اجازت ہے شرعاً، اور جو ایک تنظیمی طور پر ہمیں اجازت ہے کہ بچے کو اس حد تک اس طرح کی سزا دی جا سکتی جس سے مار نہیں ہے، ایک ہلکی پھلکی قسم کی تکلیف ہے، ہاتھ اٹھا کر کھڑا کروا دیں، بس یہ 1-2 دن کا ہوگا، پھر وہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو مارنے کا تو تصور ہی ختم ہو جائے، عمل تو بڑی دور کی بات ہے، مار پیٹ کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ اور ویسے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں تو
مارنا بڑی دور کی بات ہے، ڈنڈا رکھنے پر پابندی ہے اور اس پر سختی سے پابندی ہے، یہ میں عرض کر دوں. جہاں جہاں ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدرسین نے سختی سے پابندی ہے، امیر اہل سنت نے اس کو بالکل پسند نہیں فرمایا ہے. تو اس پر عمل کرنا اور امیر سنت کی توقعات اور عطا کردہ مدنی پھولوں کے مطابق مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا چلانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. لہذا ہمیں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور اس سے بالخصوص مدنی منوں پر ہاتھ اٹھانا، مدنی منوں کو مارنا، یہ تو مدرسۃ المدینہ میں ہے ہی نہیں، رائج ہی نہیں ہے. کہیں اور ہو اور وہ اگر سن رہے ہوں تو ان کو بھی عرض ہے کہ ایسا نہ کریں، اچھے انداز سے پیار اور محبت سے پڑھائیں. پڑھ لے گا تو تھوڑی تکلیف زیادہ ہوگی، تھوڑا وقت زیادہ لگے گا، تو کیا حرج ہے، تھوڑا وقت زیادہ لگے گا، تربیت بھی تو اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.